حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو گھسیٹ کے حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لے تو میں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ: نہیں قیصر، نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ: نہیں قیصر، نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ: نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آبا و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی مملکت حکومتیں بھی دے دے، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر غضبناک ہوا اور کہا: تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ: مجھے قتل کر دے۔ قیصر نے حکم دیا ان کو ایک ستون پہ لٹکا کے ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا قید میں ڈال دو، کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ مستر پریشان حال ہوں جس کے لیے حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا: تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو اس نے پیتل کی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈال کے خوب گرم کیا۔ عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا، ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کے لایا گیا، ان کو اٹھا کے سبدے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ اور کہا: نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پہ ڈال دی جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپک لگے، جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا: عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا: نہیں قیصر، پھر رویا کیوں؟ عبداللہ: اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا: کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ: اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدی کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر: ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے تمام مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کیے گئے۔ جب واپس عمر بن الخطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر نے کہا: عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کیسی قربانیاں تھیں ان کی۔ کیا یہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ بالکل، یہی اصل ہیرو ہیں زندگیوں کے، اور آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کے اسلام کے ہیروؤں کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین یہ ہیرو ہیں جو خیالی ہیں، اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں یہی نہیں علم۔ اللہ سب کو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔